نام عبد الملک بن عبداللہ ہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے عنوان پر روشنی ڈالیں۔ عبد الملک بن عبداللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ معزز سامعین اکرام، اگر ہم پورے اسلام کا خلاصہ کریں تو دو حقوق بنتے ہیں، اور وہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ ساری عبادتیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ ساری حقوق اللہ کے اندر آتی ہے۔ جس شخص کے حقوق اللہ صحیح ہو لیکن حقوق العباد غلط ہو تو وہ خسارے میں ہے، اور جس شخص کے حقوق العباد صحیح ہو لیکن حقوق اللہ غلط ہو تو وہ بھی خسارے میں ہے۔ لیکن سب سے بڑا خسارہ وہاں ہے جہاں حقوق اللہ کو ہی اہمیت دی جائے اور حقوق اللہ کو کچھ اہمیت نہ دی جائے۔ ایک شخص ہے، نہ ماں باپ سے صحیح سلوک، نہ بھائی بہن سے صحیح سلوک، نہ اولاد سے، نہ بیوی سے، نہ معاشرے والوں سے، نہ رشتہ داروں سے۔ اگر حقوق اللہ کی طرف دیکھا جائے تو لمبی داڑھی ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، حج و عمرہ کر چکا ہے، یقین مانیے یہ ساری چیزیں اسے جہنم میں لے کے جائے گی۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑ نہیں، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا۔ نماز کا ایک پہاڑ، روزے کا ایک پہاڑ، زکوٰۃ کا ایک پہاڑ۔ جب فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ رب العزت اسے کہیں گے تجھ پر لوگوں کا کچھ قرض باقی ہے۔ اتنے میں لوگ آئیں گے، لوگ کہیں گے اے اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا۔ اللہ رب العزت جب فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کہو آج کس کی سلطنت ہے، آج کس کی حکومت ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت انصاف کریں گے۔ اللہ رب العزت اس کے تھوڑے نیکی لے کر اس شخص کو دے دیں گے جس پر اس نے ظلم کیا تھا، تھوڑے لے کر اس کو دے دیں گے جس کو اس نے گالی دی تھی، تھوڑے لے کر اس کو دے دیں گے جس کا اس نے حق مارا تھا۔ اسی طرح لوگ آتے جائیں گے، نیکیاں ختم ہوتی جائے گی، دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑوں جتنی نیکیاں ختم ہو جائے گی، لوگوں کی لائن لگی ہوں گی، اللہ رب العزت ان کے گناہ لے کر اس کا سر پر ڈال دیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو پہاڑوں جتنی نیکیاں تھی وہ پہاڑوں جتنے گناہ بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے اسے جہنم میں پھینکاؤ، وہ پھینکائیں گے۔ معزز سامعین اکرام، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے حقوق اللہ ہی ضروری نہیں، حقوق العباد بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اے لوگو، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ اللہ کو ایک مانتے ہوئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھو، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، دور کے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اسے معلوم یہ پڑا کہ ہم پڑوسی ہو تو پڑوسی کے بھی پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر کیا فرمایا؟ کوئی بستی والے تو ہو گئے، غیر بستی والے آیا تو اس کا بھی خیال رکھو۔ اے اللہ تیرے حکم کا کیا کہنا؟ پھر فرمایا اب کون رہ گیا؟ پہلے والدین ہو گئے،
پھر رشتہ دار ہو گئے، پڑوسی ہو گئے، بستی والے ہو گئے، بستی کے باہر والے ہو گئے، اب ملک سے باہر رہنے والا بہ گیا۔ فرمایا انما المؤمنون اخوانا، ایک مومن اگر مشرق میں بستا ہے، دوسرا مومن مغرب میں بستا ہے، تو ان کے بھی حقوق کا خیال رکھو۔ اللہ رب العزت اس طرح فرما رہے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی تو یہ ہے کہ عظیم اکثریت نہ حقوق اللہ سے آگاہ ہے، نہ حقوق العباد سے آشنا ہے۔ میں حقوق العباد پر آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا وہ مسجد بنانا تھا۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ زمین ڈھونڈو۔ صحابہ گئے، زمین ڈھونڈے، زمین ملی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے ہی زمین تھی۔ پتہ چلا کہ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ آپ ذرا دیکھیے لوگوں کے حقوق کی نگہداشت دیکھیے۔ بچے آئے، آپ نے پوچھا بچوں زمین بیچنا چاہتے ہو؟ بچے مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے۔ بچوں نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زمین کیا کرنی؟ آپ نے فرمایا مجھے اس پر اللہ کا گھر بنانا ہے۔ بچے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ کا گھر بنانے کا معاملہ ہے، یہ ساری زمین آپ کی ہے، آپ جتنی چاہے اتنی لے سکتے ہیں۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ دیکھیے۔ آپ نے کہا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کا مال چھیننے کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ اکبر! اسی لیے قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری کاپی کر لیں گے تو آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ معزز سامعین، حقوق العباد میں سے پڑوسیوں کا جو حق ہے اس پر اسلام نے بڑا اچھا سلوک کرنے کا کہا ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، صحابہ کا مجموعہ تھا۔ آپ نے کہا وہ شخص مومن نہیں، آپ نے یہ جملہ 3 بار دہرایا، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ان تمام واقعات و احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی نظر میں حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حقوق العباد کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں تاکہ ہم کل قیامت کے دن فوز و فلاح سے ہمکنار ہو سکیں۔ آخر میں اپنی تقریر کو ایک شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے کہ دشمنوں کی گالیاں کام آ گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔